اپنا لعاب لگایا. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب لگانے سے میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. تو تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا کہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو ہم حضرت علی کی قسمت پر رشک کرنے لگے کہ یہ اللہ رسول کا محب بھی ہے اور اللہ رسول کا محبوب بھی ہے. خوبصورت بات. علامہ صاحب اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے کہ اس پروگرام میں جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں شان اہل بیت کے حوالے سے ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان, اور آج ہم بات کر رہے ہیں شان اہل بیت کے حوالے سے. علامہ صاحب شان اہل بیت میں ابھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وجہ فضیلت بتائی اور ان کی شان بتائی. اب آپ یہ فرمائیے گا کہ بی بی فاطمہ الزہرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے امام حسن اور امام حسین, ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افیلیشن, ان کے ساتھ محبت جو ہے بہت زیادہ تھی, ہمیں اندازہ ہے, ہمیں یقین ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ مختصراً آپ بھی فرمائیے گا اس پروگرام کے حوالے سے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بذات منی, کہ فاطمہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے. اور اسی وجہ سے علماء اور محدثین کرام اس تحقیق کو پہنچے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فضیلت رکھتی ہیں اللہ کے رسول کے بعد باقی سب پر. کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال کے دن قریب تھے تو بی بی فاطمہ الزہرا ساتھ بیٹھی تھی اپنے ابا کے اور خدمت کر رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو بی بی فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. آپ نے پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو قریب کیا اور پھر کوئی ارشاد فرمایا تو آپ مسکرا دیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ پہلی بات پر آپ رو رہی تھیں اور دوسری بات پر آپ مسکرا رہی تھیں, تو آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھے سرگوشی کی تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی, اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. باپ کوئی عام انسان بھی ہو تو بیٹیاں اس خبر پر رو دیتی ہیں, اور پھر باپ بھی وہ باپ کہ جس باپ کی مثل رب کی کائنات میں کوئی نہیں, اتنی بڑے منصب اور اتنے بڑے مقام پر فائز جس کا باپ ہو, پھر اس کی جدائی کا تصور. بی بی فاطمہ روتی نہ تو کیا کرتی؟ انہوں نے کہا چلو اس وجہ سے آپ روئیں کہ جب حضور کی وصال کی خبر آپ نے سنی. دوسری بار حضور نے کیا فرمایا کہ آپ مسکرا دیں. اب اس میں دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی, میرے اہل بیت سے سب سے پہلے میرے جانے کے بعد تو میرے پاس آئے گی, تمہیں حضور کی ملاقات کی خوشی میں مسکرا دیں. اور اسی کے ساتھ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ, تو قیامت میں جنت میں نساء العالمین, تو دنیا یعنی عالمین کی عورتوں, جنت میں جو نساء العالمین ہوں گی ان کی آپ سردار ہیں. ایک تو یہ حدیث ہے, اور دوسرا جو محدثین کرام فرماتے ہیں نساء العالمین سے مراد دنیا اور آخرت ہے, کہ جتنی عورتیں ہیں یا ہوں گی ان سب کی سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ ہوں گی. تو میں اس خوشخبری پر میں ہنس پڑی. ایک تو سیدہ کی فضیلت یہ کہ آپ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہیں, دوسری فضیلت یہ کہ آپ
حضرت امام حسن حسین کی والدہ ہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ آپ حیدر کرار کی زوجہ ہیں۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو اچانک مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے تو کئی دن واپس ہی نہ آئے۔ اب صحابہ نے تلاش کرنا شروع کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو تلاش کرتے کرتے صحابہ شہر مدینہ سے پہاڑوں کی طرف نکلے تو وہاں ایک چرواہا ملا۔ ان سے پوچھا کسی نے کہ بھئی یہاں پر اس حلیے کی کوئی شخصیت؟ ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو کہ دورہ نیوزی لینڈ پر اس وقت آکلینڈ میں موجود ہے اور اس کا پہلا ٹی20 میچ کھیلا جا رہا ہے کیویز کے ساتھ، نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ۔ پاکستانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 144 رنز کا ہدف دیا ہے۔ ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو کہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے آکلینڈ میں موجود ہے اور وہاں پاکستانی ٹیم نے پہلے ٹی20 میچ میں نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 144 رنز کا ہدف دیا ہے اور یہ 144 رنز کا ہدف انہوں نے 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر نیوزی لینڈ کو دیا۔ پاکستان نے پہلے ٹی20 میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 143 رنز کا ہدف دیا ہے اور جیتنے کے لیے نیوزی لینڈ کو 144 رنز کا ہدف اچیو کرنا ہوگا۔ جو نمایاں بیٹسمین رہے اس میں شاہد آفریدی 20 رنز، محمد حفیظ 24 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹسمین رہے، جبکہ عمر گل نے 30 رنز اسکور کیے اور ٹم سوتھی جو کہ آج کے نمایاں بالر رہے آج کے میچ میں، انہوں نے 4 اوورز میں 17 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی، جس میں ایک ہیٹرک بھی شامل ہے۔ انہوں نے ٹی20 ہیٹرک بھی مکمل کی آج کے اس میچ میں۔ آخری اوور میں پاکستانی ٹیم نے 16 اسکور بنائے جو کہ اچھا بڑا اسکور ہے۔ پورے 20 اوورز میں جو سب سے زیادہ اسکور کیا وہ پاکستانی ٹیم نے آخری اوور میں کیا۔ وہاب ریاض نے آخری اوور میں بہت جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چھکے کے ساتھ 2 چوکے بھی لگائے اور رنز بٹوین دا وکٹ وہ بھی انہوں نے شعیب اختر کے ساتھ بہت اچھے نبھائے۔ ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو کہ دورہ نیوزی لینڈ میں اس وقت موجود ہے اور آکلینڈ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پہلا ٹی20 میچ کھیل رہی ہے، اس میں پاکستانی ٹیم نے کیویز اور نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 144 رنز کا ہدف دیا اور یہ ہدف پاکستانی ٹیم نے 9 بیٹسمین کے نقصان کے ساتھ دیا۔ 9 بلے باز جو ہیں پاکستانی ٹیم کے 143 رنز بنائے اور نیوزی لینڈ نے جیتنے کے لیے 144 رنز کا ہدف اچیو کرنا ہے۔ ٹیم